رہے گا کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما فوڈ چینل میں آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، اور وہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی آسان بنے گی۔ آپ لوگوں کو باہر کسی بھی ریسٹورینٹ سے مہنگی منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس ریسیپی کا نام ہے چکن پاپ کارن۔ چلیں، اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے بون لیس چکن۔ اس میں ہم شامل کریں گے میں شامل کروں گی 2 سے 2.5 چمچ لیموں کا رس، 1 سے 1.5 چمچ سویا سوس۔ اس کے بعد نمک شامل کریں گے حسب ضرورت، حسب ذائقہ، جتنا آپ لوگوں کو پسند ہو۔ کٹی ہوئی مرچیں، تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر اور تھوڑی سی ہلدی، اور یہ ہے ہمارے پاس کالی مرچ۔ یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ دودھ کا۔ اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے۔ اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تقریباً 20 منٹ کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو تقریباً 20 منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب تک ہم نے 20 منٹ کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے چکن رکھ دیے، اب ہم یہاں لیں گے کارن فلور 1 پیالی، کارن فلور کے بعد اب ہم یہاں لیں گے 2 چمچ میدا۔ اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا نمک، تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر، اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم رکھ لیں گے سائڈ پہ۔ جیسے ہی 20 منٹ گزرتے ہیں، ہماری چکن جو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے رکھی ہے وہ اچھے سے اس کا مسالہ جذب ہو جائے گا، تو پھر ہم 20 منٹ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ چلیں جی، ہمارے یہاں 20 منٹ پورے ہو چکے ہیں۔ اب ہم اپنی میرینیٹڈ چکن کو دیکھتے ہیں، تو یہ اس طرح سے ہو چکی ہے۔ یہاں ہم نے جو کارن فلور اور میدے کا مکسچر بنایا تھا، اب ہم یہاں سے ایک پیس اٹھائیں گے، پانی اچھے سے نکالیں گے، اور اس کو اس مکسچر میں رکھتے جائیں گے۔ ایسے رکھ دیں گے سارے۔ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی آسان، بہت ہی کم وقت میں، اور بہت ہی مزے کی بنے گی۔ ٹرائی کرنے کے بعد کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ریسیپی یہ کیسی بنی۔ یہاں ہم نے سارے چکن کو یہاں ڈال دیے۔ اب ہم اس کو اچھے سے کوٹ کریں گے، اچھے سے مکس کریں گے، تاکہ یہ چکن پوری طرح سے کوٹنگ ہو جائے۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو نکالیں گے، یہاں رکھتے جائیں گے الگ سے۔ یہ ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اصل میں 2 بار، 1 بار کریں گے، نکالیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں گے، اس طرح سے۔ یہ اس طرح سے ہم نے 1 بار کوٹنگ کر لی۔ اب ہم نے ایک باؤل میں پانی لیا، اور یہ کوٹڈ چکن پانی میں ڈال دی۔ پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو اب ہم فوراً سے نکال دیں گے، نکال لیں گے واپس۔ الگ سے چکن کو نکالنے کے بعد پانی اچھے سے نکل جانے کے بعد ہم نے اسی مکسچر میں اس کو کوٹ کرنا ہے، اس طرح سے۔ یہ چیز ہم نے
2 बार ये प्रोसेस करना है हमने। एक बार निकाल के पानी में डाला, पानी से निकाल के दोबारा हमने कॉर्न फ्लोर और मैदे में इसको कोट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से कोट कीजिएगा। ताकि अच्छे से सारा मैदा, कॉर्न, नमक, हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। चलें जी, ये कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसको वापस से अलग प्लेट में रखेंगे। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था ऑलरेडी। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। यहाँ ऑयल गरम हो चुका है। अब हम अपने चिकन पॉपकॉर्न उठाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। इस तरह से वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी ट्राई ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और अब ये इस तरह से हमारे पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। अब हम निकाल के इसको प्लेट में रख रहे हैं और चेक करेंगे पहले कि चिकन अंदर से अच्छे से पक चुका है या नहीं। उसके बाद हम दोबारा जो हमारे बच गए थे अब हम वो डालेंगे। पहले हम इसको चेक करते हैं। यहाँ हम चेक करेंगे एक कि ये चिकन अंदर से गल चुकी है। जी, चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है माशाल्लाह से, और ये हमारी रेसिपी तैयार है। ये इतने क्रिस्पी बने हैं कि आप जो बाहर से ख़रीद के लाते हैं उससे ज़्यादा ये मज़े के बने हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी।